السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آ گئے ہیں دوبارہ سے۔ پیارے دوستو، آج کی جو خاص ویڈیو ہے وہ ٹاپک تو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارا گھر اجڑتا کیوں ہے، کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے گھر سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ نے اینڈ تک دیکھ لی تو یقین جانیے آپ مجھے دعائیں دو گے، اور اگر ان پہ عمل کر لیا تو یقین جانیے آپ کے گھر میں رحمتیں واپس آ جائیں گی، رحمتوں کے نزول شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وہ گھر جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے، وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا۔ آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں، آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے۔ پیارے دوستو، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ پرندوں، بلیوں، کتوں اور چونٹیوں کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا، آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، کوے، مور، بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ دراصل مزارات پر لنگر کی ضمانت ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکے تو آپ غربا میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ بالخصوص آپ غریب بچوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں۔ آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں، اللہ آپ کی برہنگی ڈھانپ دے گا۔ پیارے دوستو، آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچوں کی شادیاں کرانا شروع کر دیں، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ غریب بچوں کی شادی کرائیں، آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں، آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے۔ یقین کریں دوستو، آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا، آپ مطمئن ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربا کا علاج کرانا شروع کر دیں، آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی۔ آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی، آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ پیارے دوستو، آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، کنواں کھدوائیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں، یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں،
دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے، شاید اسی لیے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سادہ تھے۔ چنانچہ فرعون ہو یا نمرود، یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ آپ بھی آزما لیں، آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پیارے دوستو، آپ اگر ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت ہی سکون پہنچا ہوگا صرف یہ باتیں سن کر، اور اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو سوچیں ہماری زندگی کس طرح سنور جائے گی، جس سے نہ صرف ہمارے ارد گرد کے لوگ خوش ہوں گے بلکہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز سبق آموز باتوں کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔